محمد عمر صاحب پوچھتے ہیں کراچی سے، جادو کی کیا حقیقت ہے اور کیا اس کا علاج ممکن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو کا جو دو صورتیں ہوتی ہیں جادو کی، میں دونوں کا ایک تو الگ الگ تعریف اور پھر ان کے حکام بیان کر دیتا ہوں انشاءاللہ۔ جادو ایک تو ہر اس کام کو جس کے اسباب مخفی ہوں، ہر اس اثر کو جس کے اسباب مخفی ہوں، اس کو بھی جادو کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بھی ایسا کام ہوا جس کی لاجک آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی، حالانکہ لاجک اس کی ہوتی ہے لیکن لاجک سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ بہت باریک لاجک ہوتی ہے اس کی، تو اس کو بھی جادو کہا جاتا ہے، جس کو انگلش میں میجک کہتے ہیں۔ آپ نے میجک شو آج کل یوٹیوب پہ آ رہے ہیں کہ وہ بندے کے جو ہے نا وہ ٹانگیں کاٹ کے الگ کر دیتے ہیں، وہ اور دھڑ الگ اور ٹانگیں الگ ہو گئی، لوگ اس کو جادو کہتے ہیں۔ حالانکہ وہ ہوتا ہی ہے کہ وہ نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، کچھ ایسی چیزیں لگائی بھی ہوتی ہیں اور وہ خود بتاتے بھی ہیں کہ یہ حقیقت میں ٹانگیں وانگیں نہیں کٹی ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا ہے، اور یہ باقاعدہ سیکھی جاتی ہے یہ چیز۔ یہ شعبتیں ہیں، نظر کا دھوکہ ہے۔ آپ یہاں بھی دیکھ رہے تھے لوگ 20-20 روپے میں شو دکھا رہے ہوتے ہیں، وہ جناب وہ رومال سے کبوتر نکال لیا، تو یہ حقیقت میں رومال میں کوئی کبوتر نہیں ہوتا، یہ سب ٹرک ہوتی ہے، کیسے یہ سیکھی جا سکتی ہے بہت آرام سے۔ جادو کی ایک قسم تو یہ ہے۔ اس قسم کا حکم یہ ہے کہ اس میں اگر دھوکہ نہ ہو تو یہ جائز ہے، ایک انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ ہے۔ دھوکے کا مطلب کیا ہے کہ ہے یہ ایک نظر کا ایک دھوکہ ہے، لیکن اس کو آپ روحانیت کے نام سے تعبیر کر کے لوگوں کو الو بنا رہے ہو کہ میں بہت بڑا بزرگ ہوں، میں دیکھو رومال سے کبوتر نکال کے دکھا دیتا ہوں۔ اب گورے بھی یہ کام کرتے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو بزرگ نہیں کہتے، یعنی وہ اپنے آپ کو بزرگ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں ٹرک ہے، پیسے تو ہم سے سیکھ لو آ کے۔ تو ہمارے ہاں جب یہی کام کوئی داڑھی پگڑی والا کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ شعبتیں بازیاں شروع کر دیتا ہے، ایسی ٹرک شروع کر دیتا ہے، اور اس کو یہ شو کرتا ہے کہ میں پہنچا ہوا بزرگ ہوں اور فرشتے نازل ہوتے ہیں اور میں جنات سے یہ کام لے رہا ہوں اور فرشتوں سے یہ کام لے رہا ہوں۔ تو یہ اگر دھوکہ دے رہا ہے تو یہ بالکل حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ تو یہ تو میں نے جادو کا ایک قسم بیان کی جس کو شعبت بازی ہم کہہ سکتے ہیں۔ دوسری قسم ہے جس میں جنات سے کام لیا جاتا ہے۔ جنات کی فطرت میں شر غالب ہے، تو بعض دفعہ جنات کو کوئی میسج دیا جاتا ہے کہ فلاں کو آپ نقصان پہنچا دو، اور وہ میسج دے کے جنات کو خوش کیا جاتا ہے۔ جنات کی عادت یہ ہے کہ جو کافر جنات ہوتے ہیں یا نافرمان ہوتے ہیں، وہ بہت ہی کوئی وحشیانہ قسم کا جب آپ کام کرتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں۔ شیطان یعنی شیاطین ہیں جن کو میں جنات کہہ رہا ہوں، جنات اور شیاطین ایک ہی چیز ہے، وہ شرارتی جنات کو شیاطین سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو شیاطین اس پہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو جب آپ کوئی الٹا کام کرتے ہیں، بہت ہی وحشیانہ کام، تو شیاطین خوش ہو جاتے ہیں اور آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے پھر ایسا کام کر دیتے ہیں جس سے آپ خوش ہو جاؤ۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میں ایک جگہ گیا، مجھے وہاں بتایا گیا کہ یہاں کوئی بزرگ دفن ہے، اور یہ بزرگ جو ہیں یہ اتنے زبردست پہنچے ہوئے بزرگ ہیں کہ یہ قبر کے اندر سے لات مارتے ہیں بندے کو، اور وہ قبرستان کی دیوار سے جا کے لگتا ہے۔ قبر کے اندر سے لات مارتے ہیں اور وہ دیوار سے جا کے لگتا ہے بندہ۔ میں وہاں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا مجھے پتا تھا کہ بزرگوں کا یہ کام تو نہیں ہوتا کہ وہ قبر سے لات، وہ تو زندگی میں کسی کو لات نہیں مارتے، وہ قبر کے اندر سے، ویسے بھی لات مارنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی تو کہاں سے ماریں گے۔ تو میں نے کہا ذرا دکھاؤ ہمیں، تو 2-3 لوگ بیٹھے، وہ اور یہ ہوا کہ باقی وہ کلابازیاں کھا کے دیوار سے جا کے قبرستان کی دیوار سے جا کے لگے، اور لگ رہا تھا کہ یہ فیک نہیں ہے، حقیقت میں یعنی کوئی ایسی غیبی طاقت ہے جو ان کو دھکا دے رہی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہاں قبرستان میں یہاں جنات ہیں، لوگوں کا عقیدہ خراب کرنے کے لیے یہ شیاطین اس بندے کو لڑکا رہے ہیں تاکہ لوگوں کا عقیدہ خراب ہو اور ان کی قبر سے ان کی عقیدت بڑھ جائے اور پھر وہ لوگ منتیں مانیں۔ تو یہی ہو رہا تھا اس قبر پہ۔ تو 2-4 لوگ لیٹے میرے سامنے آ کے، تو میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، میں نے کہا دیکھو میں لیٹتا ہوں، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، یہ سب شیاطین ہیں، جنات ہیں، اور جو لوگ شیاطین پر عقیدہ رکھتے ہیں تو شیاطین ان کے ساتھ تصرف کرتے ہیں، اور اگر آپ کا عقیدہ مضبوط ہو، آپ شیاطین کو زیادہ لفٹ نہیں کراؤ تو وہ پھر آپ کو پریشان بھی نہیں کرتے۔